وبرکاتہ۔ یہ ٹاپک ایسا تھا کہ میں نہیں سمجھتی کہ اس سے کوئی بھی انکار کر سکتا تھا، بلکہ آج ہال کی حالت دیکھ کے مجھے یہ ہے کہ اس آئین کے لیے تو جس کی ضرورت اوپر سے لے کے ہر ادارے سے لے کے، کیونکہ ہر ادارہ بھی طاقت اسی آئین سے لیتا ہے۔ میں اپنے حقوق یا راہ چلتے ہمارے ہر سیکشن آف دا سوسائٹی کے اگر اس کے حقوق ہیں تو وہ یہاں سے ملتے ہیں۔ تو یہ ٹاپک ایسا تھا کہ میں نے کہا کہ میں ضرور آؤں گی۔ میں نے صحافت کی دنیا میں آنکھ کھولی۔ پہلا ریجنل نیوز پیپر میرے والد نکالتے تھے اور میرے فیملی کے بہت سے میڈیا ہاؤسز گروپس ہیں۔ میری شادی ہوئی ایک سپریم کورٹ کے جج جسٹس ظفر حسین مرزا، کیونکہ یہاں وکلا برادری بیٹھی ہے تو وہ اچھی طرح ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ بہت قریب سے اس انصاف کو اور کورٹوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ اور سیاسی مرشد کہوں یا یہ کہوں کہ سیاست میں پہلا قدم مجھے بے نظیر بھٹو صاحبہ، جس پارٹی نے آئین دیا تھا اس ملک کو اور جس کو اٹھا اٹھا کے بار بار اس پارٹی کا یہ کہتی تھی کہ ہم آئین دینے والے ہیں، اس میں نے سیاست میں پہلا قدم رکھا اور 5 دفعہ مشکل ترین حالات میں جنرل الیکشن کر کے 1997 میں اسی طرح ایک پارٹی کو 2/3 میجورٹی دے دی گئی اور ہم شرنک ہو کے 17 ممبر اس پال ایوان میں بیٹھے تھے جہاں صرف 3 خواتین تھیں اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، بیگم نصرت بھٹو صاحبہ اور میں۔ اور کیونکہ پھر ایگزائل میں چلی گئی بیوی اور ان کے ساتھ محترمہ وہ آنٹی نصرت بھٹو بھی چلی گئی، تو بہرحال میں ایک اکیلی، اور میں جو کچھ وہاں پہ میرا کردار ہے یا ایوان میں میرا جو کردار رہا وہ آپ سب سے چھپا ہوا نہیں ہے، مجھے کچھ اس کے حوالے سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایز اے اسپیکر جو میرا رول رہا، میں نے واقعی کیونکہ بہت سے دانشوروں کو یہاں سنا، میں نے پوری کوشش کی کہ میں اس ادارے کو ایک ادارہ بنا کے جاؤں، اور جس کے لیے اس دور کا اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو جتنا اپوزیشن کو موقع ملا اس دور میں بات کرنے کا اور 18ویں ترمیم کا آنا، کہ مجھ سے تو میری پارٹی ناراض ہو جاتی تھی کہ آپ اتنا ٹائم اپوزیشن کو دیتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اگر آج مجھے اعتزاز صاحب بھی یہاں نظر آتے، رضا ربانی صاحب بھی نظر آتے، وہ سب چیمپئنز آف ڈیموکریسی کے جو ہیں، اور میں ان کو مانتی ہوں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ اور یقین مانیے کہ بیوی سے اگر مذہب میرا اسلام ہے اور مذہب کو جس طرح ہم پریکٹس کرتے ہیں، تو اس کے بعد اگر کوئی مجھے سیپریٹ چیز نظر آتی تھی تو وہ کانسٹیٹیوشن کی کتاب تھی۔ تو جس نے مجھے وہ سکھایا، اس رستے پہ چلنا سکھایا کہ جمہوریت آئین کا تحفظ، جس کی لیے میں نے 5 دفعہ وہ جو اوتھ اٹھائی، اصل میں تو یہاں پہ آج حکومتی ارکانوں کو بھی ہونا چاہیے تھا کہ اوتھ تو وہ بھی اٹھائے بیٹھے ہیں آئین کے تحفظ کا۔ تو یہ تو تحفظ کے لیے اگر کوئی ایک کانفرنس ہو رہی ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف اپوزیشن پارٹیز آئیں یا صرف وہ وکلا آئیں۔ اس آئین کو ہمیشہ سے تھریٹ تھا، ہے اور رہے گا۔ اور آج
آج ہم جتنے مسائل کی بات کرتے ہیں وہ اس مسائل کا حل اسی آئین میں موجود ہے. تو میں جب اس سیکرٹ آئین کو فالو کر رہی تھی تو جن لوگوں نے جو دینے والے تھے انہوں نے ہی اپنا ایمان بدل ڈالا. اس پارٹی نے اپنا ایمان بدل ڈالا اور آج ایسے قوانین اور ایسی امینڈمنٹس لائی جا رہی ہیں جو کہ اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہیں. 1973 کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہیں. میں آرٹیکل 3 کے بھی بات ہوئی، میں 3، 4، 8، 9، 10، 10A، 11 مطلب میں بولتی چلی جاؤں. 14، 15، 16، 17، 18، 19، 19A، میں کس آرٹیکل کی بات کروں؟ آپ پورا کا پورا آئین لپیٹ کے اور دفن کر دیا گیا ہے. دیکھیے یہ سوشل کانٹریکٹ ہے کسی ریاست اور عوام کے بیچ میں، اور کہیں اگر آئین نہ ہو، اور شاید یہی ہے جو آج ہمارے سارے فیڈریٹنگ یونٹس کو جوڑے بیٹھی ہے. میں یقین دلاتی ہوں یہاں حل کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے بچپن سے ہم بھی یہ کوٹ سنتے رہے کہ چرچل نے کہا تھا کہ ملک تباہ ہو جائے لیکن اگر کوٹیں انصاف دے رہی ہیں تو آپ کا ملک تباہ نہیں ہوگا. تو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ گئی اور اس جمہوری پارٹیوں نے جو اس سٹرگل سے گزری ہیں، جو ہر اس کہتے رہی ہوں کہ مجھے تو سکھایا ان لوگوں نے تھا، اور آج آپ دیکھیے کہ 26 کانسٹیٹیوشنل میں آج کسی کو جوڈیشری میں اگر آپ نے جوڈیشل ریفارمز کرنے تھے تو آپ نے لوور جوڈیشری سے شروع کرنا تھا. آپ کو ڈسٹرکٹ اور سیشن، خدارا میں آپ سے کہتی ہوں، اور میری نظر میں سب سے زیادہ پاورفل اگر کوئی ادارہ اس ملک میں ہے، یہ آپ کا مائک، اگر اس ملک میں کوئی سب سے زیادہ طاقتور میری نظر میں تھا وہ تھی میڈیا. They were the king makers. ان کے پاس وہ آزادی تھی اور وہ حکومتیں بناتے اور گراتے تھے. اور جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا نے سندھ کو تو بالکل ہی بھلا دیا تھا. یہ تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں، اچکزئی صاحب آئے اور ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے بھی ڈیلیگیشن آیا کہ سندھ کی طرف فوکس لائے. ورنہ جہاں پہ آج ہم سے پانی بھی، پہلے بھی پانی نہیں تھا، لیکن کہاں گئی سی سی آئی؟ ہمیں بار بار میڈیا یہ کہتی تھی، میں جب اسپیکر تھی اور جب اس کے بعد میں آئی پی سی کے منسٹر بنی، میں نے وہاں بھی آتے ہی پہلے پرماننٹ سیکریٹریٹ دیا سی سی آئی کو، جو کہ کانسٹیٹیوشن میں وعدہ ہے. وہ ادارہ تھا 18ویں ترمیم کے بعد کہ سی سی آئی میں یہ فیصلے ہونے چاہیے تھے. بیٹا یہ مائک آن ہوگا کہ نہیں؟ آرٹیکل 154 آپ کو 90 دن میں بلانی ہے سی سی آئی. کیا اس آرٹیکل کی پاسداری ہو رہی ہے؟ 155 کہ پانی کے ایشو تو آپ نے سی سی آئی میں لے کے جانے تھے، آپ نے وہ بھی نہیں کیا. اور آپ کہتے ہیں کہ میں ایک ادارے کو الزام دوں؟ میں آج ان اداروں کو جو ان کے پیچھے ان کی آڑ میں لیتے ہوئے، کیونکہ یہاں پہ کسی نے بات کی کہ اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کیجئے، تو میڈیا سے بھی میں کہتی ہوں آپ کا بھی اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کرنا چاہیے.
کیونکہ جب تک آپ انصاف دلواتے ہیں، آپ نے چودھری افتخار کی جو تھی ساری جدوجہد وہ آپ نے کامیاب کرائی تھی. اگر اسی طرح آج آپ کے منہ بند کرنے کے لیے پیکا امینڈمنٹ آ گئی، تب آپ نے شور مچانا شروع کیا ہے. میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کسی ایک کو، لیکن میں اس میں حل دے رہی ہوں آپ کو. میں کہتی ہوں کہ ہر ادارہ اگر اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کرے، پارلیمنٹ، آج پارلیمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سول ڈکٹیٹرشپ ہے. ڈکٹیٹر کا تو ہم بات کہتے ہیں، لیکن اگر جب تک پولیٹیکل پارٹیز میں جمہوریت نہیں آئے گی تو آپ کے بھیڑ بکری کی طرح ایم این ایز وہ آئیں گے اور آنکھیں بند کر کے کسی بھی امینڈمنٹ، کسی بھی لا پہ اپنا سائن چھوڑ دیں گے. اس لیے سب سے پہلے آپ کو سیاسی پارٹیوں میں جمہوریت چاہیے. ڈسینٹ کو برداشت کیجئے. اگر آپ نے انہیں نہیں سننا اور بھیڑ بکریوں کی طرح چلانے ہیں تو وہ سپریم ادارے نہیں ہیں، وہ ادارے سپریم نہیں ہیں جہاں آپ اپنا دل اور دماغ کا استعمال نہ کر سکیں. آپ نے، میں یہاں زبیری صاحب نے بات کی کہ سندھ میں الیکشنز کی بات، میں اپنی بات میں ہمیشہ کم کرتی ہوں. میں نے نہیں آ کے میڈیا پہ کہا کہ میرے ساتھ الیکشن کمیشن نے کیا کیا اور 218 آرٹیکل کلاس 2 اور 3 کیا اس کی وائیولیشن ہوئی. عوام نے دیکھا، دنیا نے دیکھا ہے. اس الیکشن میں مجھے اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو سمبل ہی الیکشن کمیشن نے نہیں دیا، اور جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بولا گیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس بیلٹ پیپرز ختم ہو گئے ہیں، پیپر ختم ہو گیا ہے، وہ اب میرا نشان پرنٹ نہیں کر سکتے. اور الیکشن والے دن جب وہاں لوگوں نے دیکھا تو اس بیلٹ پیپر پہ میرا نام اور اس کے ساتھ ہوائی جہاز سمبل تھا. میں کیمپیننگ کر رہی ہوں جی ڈی اے کی، میں ممبر ہوں جی ڈی اے کی. میرے پارٹی پریزیڈنٹ نے، انہوں نے میرے لیے ٹکٹ کے لیے لکھا ہوا الیکشن کمیشن کو کہ ان کو یہ نشان دیا جائے. مجھے کورٹوں میں جانا پڑا کہ بھائی مجھے نشان دے دو، اب ہفتہ رہ گیا، میں کیمپیننگ تو کر رہی ہوں اپنے سمبل کی، سٹار کی. لیکن جب میں وہاں الیکشن والے دن جب لوگ جاتے ہیں اندر تو دیکھتے ہیں کہ میرے نام کے آگے ہوائی جہاز. جو فون کرنا چاہیں تو کوئی فون کے رابطے نہیں، فون بند کر دیے جاتے ہیں. تو یہ تو مجھے پتا ہی تھا کہ ہم جیسے لوگ برداشت نہیں ہیں. اور میں نے یقین مانیے کورٹوں میں بھی چیلنج نہیں کیا کہ ٹھیک ہے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوں، شاید اس ایوان سے وہ کام لینے ہیں جو میں شاید نہ کر سکوں، اس لیے میں چپ کر کے بیٹھ گئی. لیکن جب 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی تب میں کورٹ میں گئی ہوں، کیونکہ میں اگر آپٹیمسٹ ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ ہماری آنے والی جنریشنز بھی ہوپلیسنس کا شکار ہو جائیں. اور جوڈیشری کی وجہ سے آج ہماری آنے والی نسلیں 60% سے اوپر آپ کے پاس یوتھ بلج ہے. اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ لوگ کن رستوں سے یہاں پہ برین ڈرین ہو رہا ہے اور لوگ کن رستوں سے ملک چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں نے نہیں چھوڑ کے جانا، اور میں نہیں چھوڑ کے گئی جب بی بی آتاب میں تھے یا پیپلز پارٹی آتاب میں تھی.
मैंने बीबी ने कहा मुल्क छोड़ दो, मैं इस मुल्क में रहते हुए मैंने और डॉक्टर जुल्फिकार ने स्ट्रगल किया था। और आज मैं अपने बच्चों से कहती हूं कि बेटा हम इस मुल्क में रहे, लेकिन अगर तुम्हें कहीं मौका मिलता है, क्योंकि आज अगर जुडिशरी जैसा इदारा भी नाकाम हो गया हो तो फिर आप लोग अपनी मंजिलें ढूंढो। लेकिन वो मेरे बच्चे वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान छोड़ के नहीं कहीं जाएंगे, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में रहना है, इसलिए हमें यहां हल तलाश करने हैं। और अब मैं हल की तरफ आते हुए, क्योंकि शायद आपके पास टाइम का कमी है जी, तो मैं ये कहती हूं, कभी कोई एक इदारे को इल्जाम देता है, कभी कोई दूसरे इदारे को इल्जाम देता है। जिस जिसको मौका मिला उसने अपने अपनी कंट्रीब्यूशन की है इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने में, चाहे सियासतदान हो, पर मेरी नजर में सियासतदान सबसे ज्यादा कमजोर हैं। चाहे आप मुझे काला दिखा दें या आप मुझे गोरा दिखा दें, ये आप लोगों के हाथ में है। तो अगर मीडिया, जुडिशरी, पार्लियामेंट, फौज, ब्यूरोक्रेसी, इन सारे इदारों को आपको एक टेबल पे उनको आना चाहिए, आना पड़ेगा। और मेरी नजर में अगर कोई हल है तो ऐसा कोई इदारा हो, कोई ऐसी मेजबानी करे कि जिसमें इन सबको टेबल पे ला के बिठाए। बीबी कहती थी कि इस मुल्क को ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की जरूरत है। मेरी नजर में उसकी बहुत आज शिद्दत से जरूरत है। हमारा यूथ बल्ज 65% आपके पास यूथ है, जो बहुत बड़ा मैं समझती हूं अगर एसेट है तो उतनी ही बड़ी एम्यूनेशन है जो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। आज अगर बलूचिस्तान जल रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा या वजीरिस्तान जल रहा है, यकीन मानिए कि सिंध में भी अंदर ही अंदर लावा उबल रहा है। लोगों के एहसास महरूमी इतनी बढ़ गई है। लेकिन अगर ये गुलामी की निशानियां जब हो जाती हैं कि आप बोलने में डरें, तो आप अगर बोल लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो वो तो पॉजिटिव बात है। आज इस कॉन्फ्रेंस के लिए रास्ते रोके जा रहे थे, भाई क्या करना था, हमने बात करनी थी। हम इस मुल्क के हमदर्द हैं, हम चाहते हैं कि कोई हल निकाले। फिंगर पॉइंटिंग नहीं होनी चाहिए, हमें हल निकालने हैं और उस हल के लिए आप लोगों को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। कभी कोई कहता है ये उस पार्टी में जा रही हैं, कभी कोई कहता है ये इधर जा रही हैं। ये भाई मैं कह रही हूं मैं पाकिस्तान की पार्टी की हूं और मैं चाहती हूं कि पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करें, चाहे वो फौज हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे आपकी पार्लियामेंट हो। पर खुदारा ये जो एक पर्दा है, दिख भी रहे, सामने आते भी नहीं और छुपते भी नहीं वाली, कि आप ऐवान कैसे चल रहे हैं कि जमहूरियत के इदारे हैं। खुदारा इसका जितना जल्दी हल सोचा जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यहां की यूथ मायूस हो। हम पूरी दुनिया में लाफिंग स्टॉक बने हुए हैं और कोई भी इंटरनेशनल कोई रिपोर्टिंग जुडिशरी के हवाले से हो या किसी हवाले से, कोई लिस्ट उठा के देख लीजिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की देख लें या जुडिशरी के हवाले से वो जो प्रोजेक्ट है जिसमें कोई जुडिशल उस पर रैंकिंग की है इंटरनेशनल, आज हम बॉटम ऑफ द लिस्ट पे पड़े हैं। हम लाफिंग स्टॉक बने हुए हैं पूरी दुनिया में। सियासत, या सही कहा गया
کہ اقتدار کے لیے اب ہمارا سٹرگل نہیں ہے. ہم اقتدار کی بات نہیں کر رہے ہیں. اور یہاں جو بیٹھے ہیں ان سے میں وہی امید کرتی ہوں، کیونکہ میں اسی لیے آئی ہوں کہ آپ لوگ، اور کیونکہ بہت سینئر سیاستدان ہیں ہمارے اچکزئی صاحب، ان کے ساتھ میں نے بڑا وقت گزارا ہے، میرے کولیگ رہے ہیں ایوان میں، شاہد خاقان عباسی صاحب نے اگر یہ بیڑا اٹھایا ہے، اور جو ہمارے کیونکہ جی ڈی اے کا وہاں پر ہے سلمان اکرم راجہ صاحب، ان جیسے کریڈیبل لوگوں کا کہ یہ مہربانی کریں، سر جوڑ کے بیٹھیں، کیونکہ انہوں نے بھی یہی بات کی کہ یہ اقتدار کے لیے نہیں، اپنے پاکستان کے لیے کرنا ہے. میرے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، میری والدہ نے اپنے والد کو کھویا تھا، اس لیے ہمارے کو تو ایک میں سمجھتی ہوں کہ گھٹی میں دی گئی یہ بات کہ پاکستان اور پاکستانیت ہماری شناخت ہے، اور ہمارے یوتھ سے وہ شناخت نہ چھینی جائے. ہم جانتے ہیں کہ کیسے چیلنجز ہیں، کیا کیا رسک اس ملک میں ہے، پر خدا را کوئی ایسا طریقہ کار نکالیے کہ جس میں سارے سٹیک ہولڈرز کو بلا کے بٹھائیے، اپنی یوتھ کو بلا کے بٹھائیے، اور اپنے اداروں کے لیے کوئی رستے نکالیں. اپنے ایوانوں کو، اپنے جوڈیشری کو آپ کے اپنے ہیں، لیکن جو حالات آج ہیں کہ بہت ہی ایک بلیک پکچر ہے. اور یقین مانیے میں جس یوتھ سے ملتی ہوں، جس سے ملتی ہوں، وہ آ کے یہ پوچھتے ہیں آخر ہوگا کیا؟ آپ ہمیں بتائیں کہ ہوگا کیا؟ میں جس جگہ جاتی ہوں وہ پوچھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ہے کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، کہیں سے کوئی لائٹ نظر نہیں آ رہی. آپ ہمیں رستہ بتائیں کہ اب کیا ہونے والا ہے، یہ کیا ہوگا. تو میں آپ سب کے آگے بھی بہت اچھی باتیں کی ہیں یہاں پہ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی صاحب نے، کہ ہاں کیوس اور وائلنس جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ہر صوبے میں نظر آ رہا ہے. اگر آپ سندھ کو بھی اگر کور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے جرنلسٹ مارے گئے ہیں، کتنے بچے، کتنے کڈنیپنگز اینڈ کرائم بڑھ رہا ہے. تو یہ سب بہت نقصان دہ ہیں. یقیناً پیسے کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر ملک ہے تو ہم سب ہیں. میں اس نوٹ کے ساتھ اور بہت زیادہ شکریہ کے ساتھ اور اس سجیشن کے ساتھ کہ پلیز آج ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جیسی چیز کی ضرورت ہے، اور کوئی آپ لوگ سب مل کے سارے اداروں کو، سارے سٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ بٹھائیے اور حل نکالیں، تاکہ ہم دنیا میں جس فخر سے میں نے پہلی مسلم سپیکر، خاتون سپیکر ہوتے ہوئے میں نے ہر جگہ جا کے جس طرح اپنی پی آر نہیں کی تھی، پاکستان کے لیے یہ دکھایا تھا، وہ سافٹ امیج دکھایا تھا کہ دیکھیے یہ پاکستان ہے کہ جہاں بڑے بڑے ملکوں میں اگر وہ یہ کام نہیں کر سکے، انڈیا نے فالو کیا تھا، پاکستان نے وہ پہلے کیا تھا، قدم اٹھایا تھا. تو ایسی چیزیں کیجئے کہ جہاں ہم سب اپنا اپنا کردار جو بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں، اور کسی طرح وہ ہوپ، وہ لائٹ جو لوگوں کو دکھانی ہے وہ ہم دکھا سکیں.